موجودہ دور کے اندر جو فتنے پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان میں آپ کو نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب توہین قرآن کا معاملہ ہوا اور ایک اور فتنہ جو شاید آج آپ سنیں گے وہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی ہم جنس پرستی۔ پورا ایک گروپ تیار ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ جب میں موجودہ دور کے تمام حالات و واقعات پر گہری نظر ڈالتا ہوں تو مجھے احادیث کے اندر بیان کرتی ہوئی قرب قیامت کی ایک نشانی بآسانی سمجھ میں آتی۔ حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ آخری دور کے اندر ایسے زبردست فتنے اٹھیں گے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ اٹھے گا، دوسرا ختم نہیں ہو پائے گا، تیسرا فتنہ اٹھے گا۔ اور تسبیح کے دانوں کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ جس طریقے سے تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ اس کے جو دانے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ ہم کسی جمعے میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری قوم کے اندر شعور بیدار ہو، وہ فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ اگلا فتنہ سر اٹھانے لگتا۔ تحریک لبیک والوں نے تو کراچی کے ایک تعلیمی ادارے میں ہونے والے ہم جنس پرستی کا جو ایک پروگرام ہے وہ تو انہوں نے کینسل کروا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو برباد کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، نمبر 1، بار بار حضور کی شان میں گستاخی کرو۔ جب ایک چیز بار بار ہوگی نا تو یہ لوگ کتنا احتجاج کریں گے۔ بار بار قرآن مجید کی توہین کرو، اس کو آگ لگاؤ، کتنا احتجاج کریں گے یہ لوگ۔ جب قرآن اور سنت سے دور ہو گئے، سنت سے مراد ناموس رسالت ہے، کیونکہ زندگی کو صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کے لیے فنڈامنٹل 2 چیزیں قرآن اور سنت۔ جب قرآن کی تعظیم بھی ختم کر دی جائے گی، سنت کی تعظیم بھی ختم کر دی جائے گی، تو اب دنیا جہان کے مسلمانوں کو کسی بھی برائی میں اور کسی بھی فتنے کے اندر مبتلا کرنا یہ قدر آسان کام ہوگا۔ ہمارے یہاں چونکہ سارے مذہب کے نام پر شریف اور معصوم بن جاتے ہیں کہ کیا آپ اس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مارچ کے مہینے میں ہونے والا جو خواتین کا ایک پروگرام ہوتا ہے، آزادی مارچ یا آزادی نصفہ، اس کا مقصد خواتین کو حقوق فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ خواتین کو آزادی دینا مقصد ہے۔ وہاں کئی سالوں کی محنت ہے، ہر سال مارچ کے مہینے میں خواتین نکلتی ہیں، حقوق کی آڑ میں فریڈم، آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ احتجاج ان کا کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا فتنہ، باہر سے 4 سے 5 خواتین کا ایک گروپ پوری دنیا کے اندر ٹریول کر رہا ہے، اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ان کو جانا ہے، جانے کے بعد ان کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تمام فیمیل اسٹاف ہے اور فیمیل اسٹوڈنٹ، باور کرانا کیا مقصد ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم کسی مرد کے ماتحت ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، ہم نوکر نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، اور ان حقوق اور ان نعروں کی آڑ کے اندر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے پنجاب کا ایک تعلیمی ادارہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے جب ڈالر آتے ہیں تو ہر کوئی سر تسلیم خم کر لیتا۔ امریکہ اگر کسی تعلیمی ادارے کو بولے کہ آپ کو $1,00,000 ملیں گے، ہمارا یہ والا پروگرام آپ آرگنائز کروا دیں، مجھے بتائیں کون پاگل آدمی ہے جو منع کرے گا؟ $1,00,000 کا مطلب کروڑوں روپے بنتے ہیں پاکستانی لحاظ سے۔ اب کیا ہو رہا ہے، فیورل پارٹی کے نام پر، عید ملن پارٹی کے نام پر لڑکوں اور لڑکیوں کا ڈانس کروایا جاتا ہے، باقاعدہ کمرہ بند کر کے اسکول اور تعلیمی ادارے جس میں کالجز اور یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، کمرہ بند کر کے ڈانس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور فیورل پارٹی، عید ملن پارٹی یا کلچر ڈے کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کا ڈانس، کہ جس میں آپ کی اور ہماری بچیاں جو 9 اور 10 کی بچیاں ہوتی ہیں وہ کلچر ڈے یا اس طرح کے جو سیلیبریٹ کرنے والے دن ہوتے ہیں ان کے نام پر ڈانس پارٹیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انڈائریکٹلی ہم مغرب کے ہی کہنے پر چل رہے ہیں۔
اب یہ گروپ تو آ چکا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے ان کی نظروں میں ہیں، وہ تعلیمی ادارے کہ جس میں سیکولرزم بہت زیادہ عام ہے، جو اسلامی نہیں ہے، جو ریلیجیس نہیں ہے، کہ جس میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں سیکولر ہیں، ان کے ماں باپ نہیں، ان کی ماسیاں ان کو پال پوس کے جوان کرتی ہیں، ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، پلنے والی اولادوں کا بھی یہی حال ہے۔ بلکہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی میں بھی اب تو نائٹ پارٹیوں کا انعقاد کر دیا گیا ہے، لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اور جناب ساری رات جو ہے نا وہ ان کے نائٹ کلب، نائٹ پارٹیاں چلتی ہیں، لہو و لعب ہوتا ہے، شراب نوشی اور نشاور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے تمام جو ٹین ایجرز ہیں، نئی نوجوان نسل ہے، وہ ایجوکیشن کے نام پر اس طرح کے خرافات اپنی شخصیت میں ایڈاپٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ تو میری یہ تمام باتیں سن کے یہاں موجود حاضرین اور یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین، ان کے جو پیرنٹس ہیں، کیا ان کے کان کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی بھی تعلیمی ادارے پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کرتا ہوں تو کیا ڈیپلی نظر ہے میری کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، ایکسٹرا کلاسز کے نام پر کتنا ٹائم میری بچی باہر اسپینڈ کر رہی ہے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے کیا میری نظر ان تمام چیزوں پر ہے یا نہیں ہے؟ یا جسے کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے، جب وہ ہو جائے، جب کوئی اسکینڈل تیار ہو جائے، اور جب وہ باپ جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے معاشرے کے اندر کہ بھئی فلاں کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھئی اسکول میں سکھایا ہی یہی جا رہا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا، جنہوں نے اسکول میں پڑھا، میٹرک کیا، آپ سب کو یاد ہوگا ہمارے زمانے میں اسلامیات کا جو پیریڈ ہے وہ روزانہ ہوتا تھا، ایسی ہے نا؟ لیکن چونکہ اب لبرلزم زیادہ عام ہو چکا، اب کہتے ہیں روز اسلامیات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض اسکولوں میں ہفتے میں 1 دن اسلامیات کا پیریڈ ہوتا ہے، اور بعض اسکولوں میں 2 دن اسلامیات کا پیریڈ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی رپورٹ نہیں ہے، بڑے اسکولوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یار جب اسلامیات کا پیریڈ ہی نہیں ہوگا تو اخلاقیات کیسے سکھائیں گے، قرآن و حدیث کیسے سکھائیں گے، اور جو ہے نا وہ اسلامی تہذیب ہم اپنے نئی نوجوان نسل کو کیسے ان کی شخصیت پر ایڈاپٹ کروائیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری پوری نوجوان نسل انڈائریکٹلی مغرب کے ہی کہنے پر تربیت حاصل کرے گی۔